السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو سامعین کرام، آج آپ کی پیش خدمت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا واقعہ، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جادوگر مقابلہ کرتے ہیں اور کس طریقے سے ان کو ہار ہوتی ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہر طرف پہنچانا چاہا، تو فرعون کو آپ علیہ السلام سے بڑا خطرہ لاحق ہوا۔ اس نے ہر طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی۔ آخر جب وہ ہر طرح سے تنگ ہو گیا تو اس نے تمام ملک میں ڈھنڈورا پٹوایا، بڑے بڑے جادوگروں کو بلوایا، چاروں طرف ہر کارے دوڑا دیے اور عید کے دن سب کے سب میدان میں جمع ہوئے۔ اب ایک فرعون تھا، اس کے درباری، شاہی فوجیں اور اس کی قوم، اور دوسری طرف غریب اور بے کس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہ تھا۔ جادوگروں نے نظر بندی کر کے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ سب کی سب دوڑ رہی ہیں اور بڑے بڑے سانپ بن گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو ڈر گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، تو نہ ڈر، یقیناً فتح تیری ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فتح آپ کے نصیب میں ہی لکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے داہنے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے ڈال دے کہ وہ ان سب کو نگل جائے گی جو کچھ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ یہ صرف جادو ہے، جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں جادو کام نہیں کر سکتا۔ اب جو انہوں نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ بہت بڑا اژدہا بن کر سب کو نگل گئی۔ جادوگروں نے جو دیکھا تو وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے اور کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ فرعون نے غصہ میں آ کر کہا، تم نے اس کو مان لیا ہے؟ ابھی میں نے حکم نہیں دیا تھا؟ وہی تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ تم سب نے مل کر یہ شرارت کی ہے۔ تم سب کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا اور پھر سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ مگر ان جادوگروں پر دھمکی کا کچھ اثر نہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ پرواہ نہیں، ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے اور تو بس اسی زندگی تک چل سکتا ہے۔ جو کچھ تجھے کرنا ہے تو کر لے۔ اے ہمارے پالنے والے، ہم تجھ پر ایمان لے آئے ہیں۔ جب ہم پر مصیبتیں آئیں تو ہمیں صبر دینا اور دنیا سے مسلمان ہی اٹھانا۔ فرعون نے ان جادوگروں کو جو مسلمان ہو گئے تھے سولی پر چڑھا دیا اور ان کے ہاتھ پیر کٹوا دیے۔ اتنی تکلیفوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ ایمان پر قائم رہے۔ اس واقعہ کے بعد فرعون کی قوم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائی اور اپنی غرور پر رہی۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان ہے، وہ بار بار اپنے بندوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرعون کی قوم کو ڈرانے کے لیے طرح طرح کے عذاب دیے۔ کبھی لوگوں کی نصیحت کے لیے قحط ڈال دیا اور پیداوار میں کمی کر دی، مگر جب کبھی ان پر کوئی آفت آتی تو یہی کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ پھر اور زیادہ سمجھانے کے لیے ان پر وبا، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کی نشانیاں دے دی گئیں۔ مگر جب کبھی ان پر عذاب آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اگر عذاب ٹل گیا تو ہم ضرور مسلمان ہو جائیں۔ مگر ان کی حالت یہ تھی کہ ادھر عذاب ٹلا اور ادھر وہ اپنے اقرار سے پھر گئے۔ جب ان کی حد ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی تمام قوم کو لے کر وہاں سے راتوں رات نکل کھڑے ہوئے۔ فرعون نے بھی شرارت کی اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا اور صبح ہوتے ہی ان کو دریا کے قریب جا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چلائے کہ ہم پکڑے گئے۔ آپ نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہی مجھے راستہ دکھا دے گا۔ تو سامعین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا اسلامی واقعہ، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ جادوگر کس طریقے سے ایمان لائے اور انہوں نے کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔